بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے سین سے رستے بنا لیے۔ ٹویٹر پہ پابندی کیا لگی کہ لوگوں نے خطوط کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ خط لکھے جا رہے ہیں، خط بھیجے جا رہے ہیں، خط وصول کیے جا رہے ہیں، اور اب خطوں کی اتنی بہتات ہے کہ گنتی ہونی مشکل ہے۔ یوں لگتا ہے غالب کا زمانہ لوٹ آیا ہے، اور غالب کے خطوط اور قدوسی صاحب کی بیوائیں آج کل ہمیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ بڑی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ جب ٹویٹر پر پابندی لگے گی تو بابو موشائی پھر لوگ خطوط کا سہارا لیں گے، خطوں کا دور لوٹ آئے گا، اور اب کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔ خط لکھے جا رہے ہیں، شکوے شکایت کیے جا رہے ہیں، الزامات کے لیے خط لکھے جا رہے ہیں، کسی کو جان سے مارنے کے لیے خط لکھے جا رہے ہیں، کسی کو ڈرانے کے لیے خط لکھے جا رہے ہیں، اور کچھ خطوط ایسے ہیں جن میں صفوف بھر کر بھیجا جا رہا ہے، اور کچھ خطوط ایسے ہیں جن میں صفوف تو نہیں ہے لیکن وہ بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ان خطوط کو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے لکھا جاتا تھا، ایک دوسرے کے بارے میں حالات معلوم کرنے کے لیے، واقعات معلوم کرنے کے لیے، انفارمیشن کے لیے، اور پھر یہ خطوط محبت ناموں کی صورت میں ہم نے اپنی ہسٹری میں دیکھے ہیں۔ پیام محبت لانے لے جانے کے لیے ان خطوط کا سہارا لیا جاتا تھا، لیکن اب ان کا مقصد وہ نہیں رہا، ان کا مقصد کچھ اور ہے، اور یہ وہ انکہی باتیں ہیں جن کا شاید زبان سے اظہار ذرا مشکل ہو گیا ہے، اور لوگ اب خطوط کا سہارا لینے لگے ہیں۔ ٹویٹر پر پابندی نہ لگی ہوتی تو میرا گمان یہ ہے کہ یہ ساری لڑائی ٹویٹر پہ ہو رہی ہوتی، لیکن اب چونکہ ایک بڑا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اس وقت سرکار کے قبضے میں ہے، کہنے کو تو سرکار کہتی ہے ہمارے قبضے میں نہیں ہے، لیکن ہے سرکار کے قبضے میں، تو لوگ سہارا لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو خطوط لکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں۔ 17 ججوں کو خطوط لکھے گئے، اس کے بعد ایک اور خط سامنے آیا، اس خط نے یہ بید کھول دیا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کیسے پی ٹی آئی کو دھڑا دھڑ جھولیاں بھر بھر کر لیو دے رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا راز تھا، وہ راز بھی ایک خط نے کھول دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا ہے، تو اس خط نے ہمیں بتا دیا کہ بھیا اس خط کے اندر کیا کہانی ہے، اور یہ فسانہ کیا ہے، اور یہ سارا ماجرا کیا ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا تھا لوگ پریشان تھے کہ یہ محبوب کورٹ کس طرح کا ریئیکٹ کر رہی ہے، پوری پاکستان کی عدالتیں ایک طرف اور پشاور ہائی کورٹ دوسری طرف، تو وہ عقدہ بھی کھل گیا۔ ایک خط اور لکھا ہے، وہ بھی خیبر پختونخوا سے آیا ہے پنجاب حکومت کو، اور خط لکھا گیا ہے بشرا بی بی کے لیے۔ تو خطوط کی بھرمار ہے، اور ابھی کچھ اور خطوط آپ کے سامنے جلد آئیں گے، جلد یا بدیر، کیونکہ معاملہ چل نکلا ہے، خط لکھے اور بھیجے جا رہے ہیں۔ تو اب ذرا خطوں کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ معاملہ سارا ہی خطوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان نے چیف جسٹس قاضی فائزہ کو ایک خط لکھا، اور خط میں انہوں نے لکھا کہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ صرف ایک ہی جج کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنے کی وجہ کیا ہے، جبکہ باقی سیٹیں بھی خالی ہیں۔ میں بہت سینئر آدمی ہوں، سپریم کورٹ میں اس وقت بلوچستان کے 3، خیبر پختونخوا کے صرف 2 جج ہیں۔ بدقسمتی سے میں ذاتی تعلقات میں کمی کو وجہ سمجھتا ہوں، جو کہ ان تعیناتیوں کی وجہ بنتے ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بندہ واقف ہوئے تو پھر جلدی پروموشن ہو جاتی ہے۔ خط کا مقصد فیصلے کو چیلنج کرنا نہیں، بلکہ یہ جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ کیا میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا گیا۔ اس خط میں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے، جو ان کا بڑا دعویٰ ہے، وہ بہت سینئر ہیں اور اس وقت نمبر 2 ہیں۔ ان سے جو ایک صاحب سینئر تھے وہ سپریم کورٹ کے جج لگ چکے ہیں، اب ان کی باری ہے، لیکن ان کو کوئی لفٹ نہیں کرائی جا رہی، کیونکہ جناب جسٹس قاضی فائز صاحب فیورٹزم کا شکار ہیں، اور انہوں نے ججز تعیناتیوں کے لیے پشاور کو نظر انداز کیا، یعنی خیبر پختونخوا کو نظر انداز کیا ہے۔ پشاور سے مراد خیبر پختونخوا۔ انہوں نے کہا میں بڑے بھاری دل کے ساتھ یہ خط لکھ رہا ہوں، اور یہ خط فیورٹزم سے متعلق لکھ رہا ہوں۔ سپریم کورٹ میں 4 اسامیاں خالی تھیں، صرف ایک جج کی تعیناتی کی آپ نے، اور وہ بھی آپ نے اپنے صوبے بلوچستان سے کی۔ جسٹس قاضی فائزہ کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے علاقے کا آدمی، اپنے محلے کا آدمی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جج لگا دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں سینیئرٹی میں 2 نمبر پر ہوں، دکھی دل کے ساتھ یہ معاملہ اٹھا رہا ہوں۔
میری سپریم کورٹ میں تعیناتی کیوں نہیں کی گئی؟ میں جسٹس نعیم اختر کی تعیناتی پر ناراض نہیں ہوں، خوش ہوں، ان کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ مجھے ترقی دی جائے گی، پروموٹ کیا جائے گا، عوام پہلے ہی انصاف کے لیے ترس رہے ہیں، مقدمات کی بھرمار ہے اور ججز کی اسامیاں خالی پڑی ہیں۔ تو میں نے بطور جج ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر 31 سال خدمت کی ہے۔ قانون کی حکمرانی میرا ایمان ہے اور جو غیر متزلزل ہے، تو انہوں نے اپنی بڑی تعریفیں اس میں کی اور بڑا اپنے آپ کو انہوں نے جسٹیفائی کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے جج بننے کے اہل ہیں، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو جج نہیں لگا رہے۔ انہوں نے کہا کہ جولائی 2022 میں آپ نے اس وقت کے چیف جسٹس کو میرٹ پر تعیناتیوں کے لیے خط لکھا تھا۔ سپریم کورٹ میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان سے 3 اور کے پی کے سے صرف 2 جج ہیں۔ تعیناتی کے لیے میرے ایسے مراسم نہیں جو ایسے موقع پہ کام آتے ہیں۔ توقع یہ ہے کہ اس خط کے بعد آپ میرے خلاف نہیں ہو جائیں گے، کیونکہ آپ خود اس حوالے سے آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنا مقدمہ خط کی شکل میں پیش کر دیا، اور اس خط کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے پورے مضمون کو پڑھنے کے بعد یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ دکھی جج ہیں، یہ ناراض جج ہیں، یہ یقینی طور پر سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں اعلیٰ عہدوں پر یا چیف جسٹس، ان کے حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور ان کے نہیں ہیں۔ ان کی پی آر بنانے کی بڑی کوشش تھی، انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ بنانے کی کوشش کی، وہ نہیں کام آئی ہوگی، لیکن انہوں نے جو تاریخی فیصلے دیے، ابھی پچھلے دن انہوں نے 12 منٹ میں 51 کیسوں کی یوں کر کے ضمانت دی ہے۔ حماد اظہر صاحب 51 مقدمات میں مطلوب تھے اور انہوں نے 12 منٹ میں ان کو ضمانت دے کر حکم صادر کر دیا کہ اینو کوئی نہ پڑھے۔ پاکستان کی کوئی عدالت بھی پی ٹی آئی کے کسی فرد کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے یا اس کو کوئی مقدمہ یا اس کے حوالے سے کوئی درخواست ہوتی ہے اور اس کو وہاں سے ریلیف نہیں ملتا تو پشاور ہائی کورٹ موجود ہے۔ اب یہ جو جسٹس ابراہیم خان صاحب ہیں، ان کو شکوہ اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے 13 اپریل کو ریٹائر ہو جانا ہے۔ یہ جو اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، اگلے 8-9 دنوں بعد انہوں نے ریٹائر ہو جانا۔ خواہش ان کی تھی کہ ان کو سپریم کورٹ کا جج لگایا جائے۔ اب بھی شاید وہ سمجھتے ہیں کہ خط لکھنے کا کوئی فائدہ ہو جائے، شاید وہ ان کو سپریم کورٹ میں لے لیں اور جب یہ ریٹائر ہوں تو یہ ایز اے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ریٹائر ہوں۔ تو اس پر ایک معروف وکیل خالد حسین تاج صاحب ہے، قانون دان ہے، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط لکھ کر سپریم کورٹ کا جج نہ بنائے جانے کا شکوہ کیا ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ میں جو 3 اسامیاں خالی ہیں، ان میں سے 2 سیٹوں پر لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کی تعیناتی ہونی ہے، جبکہ 1 سیٹ سے سندھ کے یا سندھ ہائی کورٹ سے کسی جج کی تعیناتی ہونی ہے۔ پچھلے 6 ماہ کے اندر پنجاب سے تعلق رکھنے والے 4 جج ریٹائر ہوئے ہیں، جن میں جسٹس عمرتا بندیال، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس اعجاز الاحسن اور سردار طارق مسعود۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد پنجاب کی 4 سیٹیں خالی ہیں اور ان پر لاہور ہائی کورٹ سے کسی ایک جج کو بھی ابھی تک سپریم کورٹ میں نہیں لگایا گیا۔ اس وقت تمام جو ہائی کورٹس ہیں پاکستان کی، ان کے کل 36 ججز جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان سے سینئر ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے 17 ججز، سندھ ہائی کورٹ کے 13 ججز اور بلوچستان ہائی کورٹ کے 3 ججز اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی 3 ججز ابراہیم خان سے سینئر ہیں۔ اب سینئرٹی دیکھی جائے تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل عباسی 2009 میں ہائی کورٹ کا جج بنے اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان یہ 2016 میں ہائی کورٹ کے جج بنے۔ تو عقیل عباسی جو ہے وہ ابراہیم خان سے 7 سال سینئر ہیں۔ اب سپریم کورٹ کے 14 ججز میں سے صرف 3 ججز ایسے ہیں جو کہ عقیل عباسی سے سینئر ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے باقی 11 ججز عقیل عباسی سے جونیئر ہیں، جو اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ تو انہوں نے ابھی تک کسی کو خط نہیں لکھا، حالانکہ وہ سپریم کورٹ کے 14 ججز میں قاضی فائز عیسیٰ، منصور علی شاہ اور عرفان سادات کے علاوہ باقی تمام ججوں سے سینئر ہے۔ تو لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان بھی جسٹس ابراہیم خان سے سینئر ہے۔ تو ابراہیم خان کا یہ خط انہیں سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ کہتے ہیں نا روندی یاراں نوں لے لے نہ پراواں دے۔ تو اندر جو ان کے
جو ان کی دلی کیفیت تھی، جو ان کے دل میں ایک بغض چھپا ہوا تھا، یا دل میں ایک ایسی بات جو انہوں نے دبا کے رکھی ہوئی تھی، وہ یہ شکوہ گلہ تھا، جس کی وجہ سے وہ حکومت کے مخالفین کو کہتے ہیں نا چولیاں پر پر کے نوازشات ان پہ کر رہے تھے، ان کو ریلیف دے رہے تھے۔ تو اصل کہانی یہ ہے کہ اگر انہیں سپریم کورٹ کا جج لگا دیا جاتا، یہ اپ لفٹ ہو جاتے، تو شاید یہ بھی اتنے گلے شکوے ذہن میں یا دل میں نہ رکھتے۔ اچھا، دوسرا ہاتھ پختونخوا حکومت نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی صحت سے متعلق پنجاب حکومت کو لکھا ہے، اور پنجاب حکومت کو انہوں نے اس خط میں آفر کی ہے کہ بشرا بی بی کی صحت کے بارے میں انہیں بڑے تحفظات ہیں، اور ان کو جو زہریلی خوراک دی گئی ہے اس پر بڑی تشویش ہے انہیں۔ خط میں خیبر پختونخوا حکومت نے پنجاب حکومت کو یہ آفر دی ہے، وہ خیبر پختونخوا کے ڈاکٹروں کا پینل بنا کر بشرا بی بی کا طبی معائنہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور چونکہ طبی معائنہ اور صحت کی خدمات تک رسائی ہر انسان کا حق ہوتا ہے، تو وہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں یا خیبر پختونخوا کی حکومت کے دل میں درد اٹھا ہے تو صرف عمران خان صاحب کی اہلیہ کے لیے۔ اور اڈیالہ جیل میں جو درجنوں قیدی موجود ہیں، اور اٹک جیل میں بھی موجود ہے، ان کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے کبھی اس قسم کی آفر نہیں کی کہ جناب ہم ان کا طبی معائنہ کرا دیتے ہیں۔ لوگ کی مردے پینے سڑدے پینے، سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جیلوں کے اندر جن کو خیبر پختونخوا حکومت نے پکڑ کے ٹھونسا ہوا ہے، اور ان کے مقدمات بھی آگے نہیں چلائے جاتے۔ تو بشرا بی بی جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں شب معراج کو 3 قطرے ٹوائلٹ کلینر کے ان کے کھانے میں ڈالے گئے تھے، اب بڑی گستاخی ہو جائے گی اگر شب معراج سے اس کو جوڑا جائے، اور اس طرح ان کا شوہر تو کہتے ہیں آرسینک دیا گیا، زہر دیا گیا، حالانکہ آرسینک جو ہے وہ ہومیوپیتھی کی ایک دوائی بھی ہوتی ہے، جیسے آرسینک 3، 4، 40، 30 اور 100 تک آرسینک، جن لوگوں کو ہومیوپیتھک کا علم ہے انہیں پتہ ہے کہ آرسینک وہ دوائی ہوتی ہے جو کہ علاج کے لیے، وہ تریاک ہے، وہ زہر نہیں ہے، نام اس کا آرسینک ہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی بیوی نے کہا تھا جی مجھے زہر دیا گیا، تو اب خیبر پختونخوا حکومت کہتی جی ہماری خدمات لے لیں، ہم ان کا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رات کے یہ 2 خطوط چلے ہیں اور انہوں نے دھوم مچائی ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ جو جج ہے نا جنہوں نے خط لکھا ہے، وہ جو 6 جج ہیں ان میں سے ایک جج ہے جسٹس اعجاز الاسحاق صاحب، انہوں نے ایک بار پھر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو گرفتار کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اب ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جن 6 ججوں نے یہ خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ ان کے کام میں مداخلت کی جاتی ہے، اس کی انکوائری کی جائے، سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لے لیا ہے، تو یہ ججز ابھی کیسوں کی سماعت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اب تو یہ کنٹروورشل جج ہیں، جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے کیے ہوئے فیصلوں کی کیا اہمیت ہے؟ تو یہ تو میرا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے سوال ہے کہ انہوں نے ان ججوں کو کام کرنے سے کیوں نہیں روکا، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیوں ان کو ابھی تک اجازت دی ہوئی کہ یہ مقدمات بھی دڑ دڑ بھگتائیں اور اپنے لگائے ہوئے الزام کو ثابت بھی کہیں نہ کریں، اور انتظامیہ کو، بیوروکریسی کو یہ کبھی اندر کر دینے کی دھمکیاں دیں، کبھی کچھ کریں، اور ہمیں بتائیں جی ہمیں خفیہ ادارے تنگ کرتے ہیں اور ہمارے اختیارات میں مداخلت کی جاتی ہے۔ تو جو ڈی سی کو گرفتار کرنے کے لیے دھمکیاں دے اور ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کریں، یہ ایک ریسٹورنٹ کو ڈی سیل کرنے کا معاملہ ہے، اور اس پہ بھی انہوں نے کہا دیا کہ ڈی سی اگر نہیں آیا تو ہم گرفتار کر لیں گے۔ تو یہ ججوں کے اختیارات کا عالم ہے، لیکن ہمیں بتایا جاتا ہے جی کہ ساڑھے ہاتھ پیر بننے ہوئے نے۔ رات کو ایک اور بڑی اہم بات ہوئی، اور وہ یہ ہوا کہ لوگوں کے واٹس ایپ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ تو معروف سوشل میڈیا ایپس ہے واٹس ایپ، آپ سب کے فون میں وہ موجود ہے، تو یہ دنیا بھر میں بند ہوئی ہے، 2 ارب صارفین اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلے تحریک انصاف والے، ان کے سوشل میڈیا والے شور مچاتے ہیں، کوئی وہ دیکھیں جنہوں نے واٹس ایپ بھی بند کر دیا، بس کوئی بڑا کام پہ گیا ہے، کوئی بڑا کام ہو گیا، انہوں نے سوشل میڈیا بند کر دیا ہے، یا تو بشرا لگی گئی یا عمران خان کو کچھ ہو گیا، اور ٹویٹر تو پہلے ہی بند پڑا ہوا ہے، تو انہوں نے وہ ماتم کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ وہ قدوسی صاحب کی بیوہ ہے نا، فوراً ماتم، یعنی بات سننی نہیں اور پہلے ہی ماتم کرنا شروع کر دیا۔ ویسے آج ہمارے دوست رضوان رضی صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا کہ جب جسٹس قاضی فائز صاحب کیس کی سماعت کر رہے تھے تو قدوسی صاحب کی بیگمات روتی دھوتی سر پہ ہاتھ رکھ کر ان کی کورٹ میں پہنچ گئی، لیکن انہوں نے ان کو سائڈ پہ بٹھا دیا کہ بی بی اج نہیں کل آنا،
ابھی ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ قدوسی صاحب کی بیگمات صرف وہ نہیں ہے، یہ اور بھی لوگ ہیں۔ تو یہ رات 11 بجے کے قریب جو ہے اچانک یہ بند ہوا، اور رات 1 بجے تک یہ بند رہا، 2 گھنٹے سروس جو ہے بند رہی، اور جن کی ساری زندگی واٹس ایپ پہ منحصر ہے ان کو تو موت پڑ گئی۔ اور انہوں نے پھر بتایا کہ جناب واٹس ایپ نے خود بتایا کہ بھائی ہمارا پوری دنیا کے اندر سسٹم متاثر ہوا ہے اور اب ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ اب جو ٹیکنالوجی کی معروف ویب سائٹ ہے دی ورج، اس کے مطابق کنیکٹنگ میں کئی صارفین پھنس گئے، اور وہ نہ پیغام بھیج سکتے تھے، اور بھیجتے تھے تو دوسری جانب سے موصول نہیں ہوتا تھا، تو کافی پرابلم ہوئی۔ اور یہ صرف واٹس ایپ پہ نہیں ہوئی، بلکہ میٹا کے جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، انسٹاگرام اور فیس بک، وہاں بھی یہ ہرڈل سامنے آئی، لیکن اب وہ بحال ہو گئی ہے۔ اور یہ کچھ عرصہ قبل فیس بک اور انسٹاگرام میں بھی یہ سب کچھ ہوا تھا، اب تقریباً جو ہے وہ یہ معاملہ سارٹ آؤٹ کر لیا گیا ہے۔ اچھی خبر ورلڈ بینک اور بلوم برگ کے حوالے سے، جنہوں نے پاکستان میں معاشی استحکام کے آثار نمایاں ہونے کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال میں شرح نمو میں دگنا اور بتدریج اضافہ ہوگا اور مہنگائی میں 11% کمی ہوگی۔ ورلڈ بینک کی میں نے آپ کو رپورٹ بتائی تھی، بلوم برگ نے بھی یہی کہا ہے، اور بلوم برگ نے کہا کہ مہنگائی جو ہے وہ گزشتہ 22 ماہ میں پہلی بار سب سے کم سطح پر یعنی 20% پر آ گئی ہے، اور 2 سال بعد میں مہنگائی کی شرح میں کمی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور اب یہ آگے جتنا وقت آ رہا ہے اس میں پاکستان کے اندر مہنگائی بتدریج کم ہوگی، لیکن پاکستان کو جو ابھی بڑا پرابلم ہے وہ جولائی سے شروع ہونے والا مالی سال ہے، جس میں پاکستان کو $24 ارب کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ تو یہ ہے جناب جو سب سے بڑا معاملہ ہے جو بھی شہباز شریف کو اور ان کی حکومت کو درپیش ہے، اور ایسے لوگوں نے رولا پایا سانو جلسہ نہیں کر دیں دے، سانو بشرا نو ملن نہیں دیں دے، کھانے میں ہار پہ ملا دیا گیا ہے، اور فلاں جگہ پہ یہ ہو گیا ہے، اور عمران خان کے کھانے کا دیکھا عمران خان صاحب کہ آپ نے ان کو کیا مراد مل رہی ہوں، میں بتا چکا ہوں پچھلے ویلاگ میں۔ تو پاکستان کے مسائل بہت بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک اہم اور دلچسپ آپ کو بتائے کہ فواد چودھری کی کل عدالت نے ضمانت منظور کر لی، کل پرسوں کی، اور یہ وہ تعمیراتی منصوبے میں خرد برد کا کیس ہے، ضمانت ہو گئی، لیکن وہ ابھی تک رہا نہیں ہوئے۔ تو احتساب عدالت کے جج رانا ناصر جوید نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی ضمانت ہو گئی ہے، تو فواد چودھری نے کہا جی ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا آپ جا کیوں نہیں رہے، وجہ کیا کہ آپ ابھی تک رہا نہیں ہوئے، کیا آپ نے مچلکے جمع کرا دی ہیں، ہائی کورٹ میں کرائے یا احتساب عدالت میں کرائے؟ تو فواد چودھری نے جواب دیا کہ جناب ابھی انہیں آرڈر کا انتظار ہے، تحریری آرڈر ملے گا تو مچلکے جمع کرائیں گے۔ تو جج ناصر جوید مسکرا دیے، انہوں نے کہا جناب مچلکے جمع کرائیں اور باہر آئیں۔ اس پر فواد چودھری نے کہا کہ باہر تو خیر کیا ہی آنا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو جج نے سوال کیا کہ کیا کوئی اور کیس بھی ہے جس میں ضمانت نہیں ہوئی؟ تو فواد چودھری نے کہا کہ کسی پر کیس بناتے ہوئے کیا دیر لگتی ہے۔ تو فواد چودھری صاحب کے ضمانت کے باوجود انہوں نے اپنے ضمانتی مچلکے جمع کیوں نہیں کرائے، اور پھر ایک اور کیس میں ان کے پھر جوڈیشل ریمانڈ میں 15 روز کی توسیع کر دی گئی کیونکہ ضمانت ہوئی نہیں، تو عدالت نے انہیں جوڈیشل کر دیا۔ تو وہ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ فواد چودھری کو یہ ڈر ہے کہ اگر وہ باہر آئے تو ان پر اس سے بھی سنگین کیس بنا دیے جائیں گے، یہ معمولی کیس ہے جن میں عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ تو وہ یہ پہلا پاکستان کا سب سے بہادر لیڈر ہے سیاسی جو خود جیل میں بند ہے، ویسے تو عمران خان صاحب بھی ہے، اور وہ شاید عمران خان صاحب کو ہی فالو کر رہے ہیں کہ بھائی جیل میں رہو تو زیادہ اچھا ہے، باہر تو بڑی مصیبتیں ہیں، جیل میں کم از کم آپ کو پکی پکائی مل جاتی ہے، اچھے کمرے مل جاتے ہیں، پھر سیاسی قیدی ہیں، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور روز و شب بڑے مزے سے گزر رہے ہیں۔ تو اس لیے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خود سے جیل میں قید ہیں اور باہر آنا پسند نہیں کر رہے، ان میں سے ایک فواد چودھری بھی ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی اگلے ویلاگ میں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔